لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب اس کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے رب کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات، آج یہ تیسری شب کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج آپ سے لب کشائی کرنے کے لیے پھر سے حاضر خدمت ہوں. ایسے گرمی کا موسم ہے، اس کا احساس ہے. کمیٹی والوں نے آپ لوگوں کے لیے معقول انتظام کیا ٹھنڈے کا. آپ لوگوں نے ٹھنڈا نوش کر لیا. یہ سامنے کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو جو حضرات پیچھے ہیں اگر آگے آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. چونکہ رات بھی میں نے بتایا کہ میں زیادہ ٹچ نہیں کرتا ہوں سامعین کو. شروعاتی وقت ہے، تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے، ایک مزاج بن جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. چند ہی لوگ ہوں، دیوانے ہوں. ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کرنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا. چند ہوں مگر دیوانے ہوں. جب دیوانگی کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. بہرحال اللہ نے اے بھائی نوجوان سب جو آگے آ جائیں، ادھر جگہ خالی آگے آ جائیں. ماشاء اللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. آئیے، ابھی آپ کو بہت ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں اس قوم کی. آپ ہی لوگ تو قوم کی امید ہیں. آپ ہی لوگ مستقبل کے سامان ہیں. آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. جس قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے اس قوم میں نیا انقلاب برپا ہوتا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے ہماری قوم کے جوانوں کو بیدار ہونے کی. ہر معاملے میں ہماری قوم آگے ہے، بس پیچھے ہے تو اپنی شریعت کے معاملے میں پیچھے. دعا کیجئے کہ رب قدیر ہماری قوم کے جوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے شریعت کی پاسداری تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس عظیم الشان پروگرام میں آج کے جلسے کے لیے منتظمین نے، کمیٹی
والوں نے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر کا انتخاب کیا، بہت اچھے شاعر ہیں، اور انشاءاللہ میری تقریر کے آخری موڑ پر پہنچنے سے پہلے ان کی آمد ہو جائے گی، اور آپ دل کھول کر سنیں گے، 2-4 گھنٹہ سنیں تب بھی کم ہے۔ بہت اچھا شاعر، پورے ہندوستان کا خوبصورت لہجہ، نئی نسل کا ابھرتا ہوا جوان شاعر حضرت جابر اختر سراجی، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھے۔ کل ایک بات کہتے کہتے میں چوک گیا، میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو، یہ محفل رسول ہے، یہ ذکر رسول ہے، یہاں اگر ادب و احترام کو ہم اہل سنت والجماعت والے نہیں سمجھ پائیں گے تو دوسرے کیا سمجھیں گے؟ میری بات سنیے گا، یہ محفل رسول ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گاؤں میں کوئی آفیسر آتا ہے، بڑا ادھیکاری آتا ہے تو پورے گاؤں کے بڑے بوڑھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ یہاں تو مختار کائنات کی جلوہ گری ہے، ہمارے سر ننگے ہیں۔ سوچئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں جماعت اہل سنت کا ایک عظیم درسگاہ قائم ہے، جہاں ہمیشہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور سر پہ ٹوپیاں نہیں ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے، نم نہ ہو تو صحرا نہیں اچھا لگتا، باڑھ آئی ہو تو دریا نہیں اچھا لگتا، تم تو انسان ہو سر ڈھانک لو اپنا یارو، مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا، مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا۔ آپ تو مسلمان ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ہی میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے جذبے کو سلامت رکھے۔ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، کہیں بھی محفل رسول میں جائیں، ٹوپی نہ ہو، رومال رکھ لے، دستی رکھ لے، تاکہ آپ کا سر ڈھکا رہے۔ ادب احترام کو ہم اور آپ جس طریقے سے جانتے ہیں اور لوگ نہیں جانتے۔ آج ہمارا غصہ اس وقت ٹوٹ پڑتا ہے جب ہماری مسجدوں کے سامنے سے کوئی غیر مسلم اپنے تہوار میں ڈی جے باجے کے ساتھ گزرتا ہے تو ہماری قوم کے جیالوں کا خون گرم ہوتا ہے۔ میں کلمہ کے زندہ دل مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں پر جاتی ہے جس وقت تم اپنے بہو بیٹیوں کی شادی میں مسجد کے سامنے ڈی جے باجے کرتے ہو، محرم الحرام کے ایام میں جشن باجے کا اہتمام کرتے ہو، اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت اپنی غیرت کو بیدار کرو، وہ ان کا تہوار ہے، وہ جس طریقے سے چاہے کرے، آپ کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے انداز میں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے شریعت کی نگہبانی کریں، اپنے مسجد کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ بہرحال حضرات، جی لگا کر آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اللہ کے پیغمبر شافع روز محشر صاحب انا اعطیناک الکوثر حضور اکرم نور مجسم سید عالم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر والہانہ عاشقانہ غلامانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ ایک عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے نام کے 4 مصرع سماعت کریں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد رات میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ شروعات کے 10 منٹ آپ میرا ساتھ دے دیں، پھر اس کے بعد کوئی ٹچنگ نہیں آپ سے ہوگی۔ ڈونٹ ٹچ می کے لحاظ سے ایک دم سدا رفتاری کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ بس 10 منٹ آپ میرے سمرتھن میں آ جائیں۔ کربلا والوں کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ پوری زندگی کے ماحول میں امام حسین سے محبت ہے تو آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر بچہ بولے گا یا حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ شعر کا مصرع آپ تک پہنچا، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر وقت حسینی خون رہتا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہر وقت حسینی خون رہتا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ حضرات کل میں اپنی بات حضور سید الشہداء بھائی کرے صبر و رضا فرزند علی جگر گوش ایک بطول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کے کچھ حالات آپ کے گوشے گزار کیا تھا۔ آج میں ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضور سیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت باب کو ہم دیکھتے ہیں، جب خوبصورت زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور امام حسین کا اخلاق رسول کا پڑھتا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کا نمونہ بن کر حضور سیدنا امام حسین زمانے میں ابھرے ہیں، ہر کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں، اخلاق و کردار سے لوگوں کا دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی شریعت اسلامیہ جو مصطفیٰ سے سیکھا تھا وہ عوام الناس میں پہنچانا حضور سیدنا امام حسین کا شیوا تھا۔ عبادت زیادہ پسند تھی، ریاضت زیادہ پسند تھی، خدا کی بندگی زیادہ پسند تھی، روزہ رکھنا پسند تھا، حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنا پسند تھا، یعنی جو بھی اب عبادات ہے حضرت امام حسین دل کھول کر کے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے کہ آپ غریبوں کی اس طریقے سے مدد کیا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوتا تھا سب دے دیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب میں نے آپ کو دے دیا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ غریبوں کی مدد اس طریقے سے کرتے تھے کہ آپ کے پیٹھ پر چھالے پڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر گھر جا کر کے دانا غلہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ گھڑی کیا آتی ہے؟ آپ سماعت کرتے چلے وقت کے امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ان کے انتقال کی خبر جب مدینہ طیبہ میں پہنچائی گئی، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ کام انجام دیا
کہ ہر جانب خطوط بھیجے اور اپنے بیعت لینے کے بارے میں اپنے گورنروں سے کہا. مدینہ طیبہ کے گورنر کو لکھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اب تم مدینہ طیبہ میں میری بیعت لینا شروع کر دو, بالخصوص حضور امام حسین سے تم میری بیعت لے لو. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لینا. لیکن مدینہ کا جو گورنر تھا محب اہل بیت تھا, خط پڑھ کر کے چکرا گیا. پھر بھی اپنے وزیر کو بھیج کر حضور امام حسین کو بلواتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ احباب کو لے کر کے پہنچتے ہیں گورنر ہاؤس اور نوجوانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک کہ تم دروازے پہ رہنا. جب میری آواز بلند ہونے لگے تو تم سب کے سب اندر چلے جانا. حضرت امام حسین جب گورنر ہاؤس کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ جو گورنر تھا اس نے آپ کو سلام کیا اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے, آپ اس کی بیعت کر لے. حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے, یزید بدبخت ہے, یزید ناکارہ ہے, یزید ناکار ہے, یزید سیاہکار ہے, یزید خطاکار ہے. یزید کے بارے میں امام حسین بہت کچھ جان رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طریقے سے چھٹ کر کے بیعت نہیں کر سکتا. اگر تمہیں بیعت لینی ہے تو مدینہ شریف کے اندر آؤ, میدان میں آؤ, تمام لوگوں سے بیعت کرو, پھر میں بھی سوچوں گا. حضرت امام حسین نکلے ہیں. وہاں پر جو وقت کا گورنر تھا, مدینہ طیبہ کا حاکم بنا ہوا تھا, اس کے سامنے ایک مروان نام کا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں ورنہ یاد رکھیں آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے. تو اس وقت مکہ مدینہ طیبہ کے گورنر نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت امام حسین جا رہے ہیں, لیکن میں ان کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر کے حضرت امام حسین واپس آ جاتے ہیں. رات کی تاریکی آتی ہے, اپنے خاندان والوں کو بیٹھا کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے, وہ میری بیعت چاہتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا یزید بیعت امام حسین کا طالب کیوں تھا. وجہ یہ تھی کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت روئے زمین میں حضور امام حسین جیسا پارسا کوئی نہ تھا, حضور امام حسین جیسا متقی کوئی نہ تھا, حضور امام حسین جیسا عابد زندہ دار کوئی نہ تھا, حضور امام حسین جیسا کوئی دوسرا نواز رسول نہ تھا. اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یزید کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا. وہ ہر جگہ اعلان کرتا کہ امام حسین نے بیعت کر لی ہے, تم بھی بیعت کر لو. پھر لوگ آنکھ بند کر کے یزید کی بیعت کر لیتے. اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آج کچھ لوگ یہ ذہن دیتے ہیں کہ امام حسین تخت نشین ہونے کے لیے کربلا پہنچے تھے. ارے عقل کے اندھے سنو, اگر امام حسین کو دولت کی لالچ ہوتی, اگر امام حسین کو حکومت کی لالچ ہوتی, اگر امام حسین کو سلطنت کی لالچ ہوتی تو تم کیا چاہو. امام حسین اگر چاہتے تو خود بخود تخت نشین ہو سکتے تھے, لیکن انہیں دنیا کی لالچ پسند نہ تھی, انہیں حکومت کی لالچ پسند نہ تھی. حضرت امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یزید آپ کے قدموں میں خزانوں کا ڈھیر لگا دیتا. لیکن امام حسین نے سوچا اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شریعت اسلامیہ کو میں خود سے پامال کروں گا, شریعت اسلامیہ کے قانون کو میں خود سے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے قانون کا گلا گھونٹوں گا. سند بن جاتی یزید کے لیے. امام حسین رات کی تاریکی میں آتے ہیں, اپنے گھر خاندان والوں کو بلا کر کے مشورہ کیا ہے. تو آپ کے ایک بھائی محمد بن حنفیہ نے کہا اے شہزاد اے رسول, اے نواز اے رسول, آپ یہاں سے رخ سفر باندھ لے, آپ یہاں سے مکہ
شریف ہجرت کر جائے. بہرحال مشورے کے مطابق اسی رات میں یہ بات طے پائی ہے اور حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کو اپنے گھر کے لوگوں کو تیار کیا اور خود روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر، قربان جاؤ روضہ رسول پر جب امام حسین گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائے وہ حسین گیا ہے جن کے بچپنے کے زمانے میں اگر حسین روتے ہیں تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت فاطمہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے نواسے کو، میرے شہزادے کو رلایا مت کرو. آج وہ نواسا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے روزے سے دور جا رہا ہے. وہ روزہ امام حسین چھوڑ رہے ہیں جس کی زمین پوری کائنات کی زمین سے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی زمین ہے. اس زمین سے آج رخصت ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کا نبی اس جگہ انتقال فرماتا ہے جو روئے زمین میں سب سے اچھی جگہ ہے. معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا ہے. فرمان مصطفیٰ کے مطابق پوری کائنات میں سب سے اچھی جگہ مدینہ طیبہ ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں. ایک مثال دینا چاہوں گا کلمہ کے زندہ دل مسلمانوں. آپ کے محلے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد اپنے بچپنے کو گزارتا ہے، اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اپنی ادھیڑ کو گزارتا ہے. لیکن 60 سال کی عمر میں اسے محلے کے کچھ ظالموں نے ایسا پریشان کیا ہے کہ اب اس کو کلمہ سے چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جانے کی نوبت آ گئی ہے. خدا کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جس کلمہ کے گلی گلی کو وہ انسان پر جانتا ہو، جس کلمہ کے گھر گھر کو جانتا ہو، لیکن ظالم نے ان کا جینا حرام کر دیا ہو. آپ سوچے کہ اس کے دل پر کیا بیتے گی. بلا تفصیل سمجھے حسین مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. حسین اعظم مدینہ کی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں. حسین اعظم کی وہ مقدس ذات ہے کہ اسی مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کے دوشے انور پر سوار ہو جاتے ہیں. وہی مدینہ طیبہ ہے جس مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے آغوش میں لے کر کے گلی گلی میں گھمایا ہے. وہ مدینہ ہے جس مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا ہے، ان کے گلے کو بوسا دیا ہے. آج اس مدینہ طیبہ سے جانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر، قربان جائے. ذہن کو قریب کرے جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ وہ نواسا جن نواسے کی وجہ سے، جس نواسے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا، حضرت ابراہیم کو اللہ کو دے دیا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین کو بچا لیا. آج وہ حسین آیا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اللہ کی راہ میں دے دیا تھا. آپ سوچے تو صحیح وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، یوں عرض کیا ہوگا اے نانا جان اپنے حسین کا آخری سلام لے لو. اے نانا جان دنیا کے ساری گولے حسین پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے. یا رسول اللہ آپ کا نواسا آپ کے روزے سے دور جا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کا نواسا آپ کے تربت سے دور جا رہا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں آخری سلام محبت پیش کرنے آیا ہوں. اے میرے نانا جان میری آخری سلام کو قبول کر لیجئے. اللہ اکبر، قربان جائے. یہ منظر کتنا دردناک منظر رہا ہوگا. قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ادھر اوپر میں حضرت امام حسین ہے، روضہ انور سے زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ اللہ، قربان جائے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آخری سلام محبت پیش کر کے جنت البقیع میں پہنچے ہیں. جنت البقیع میں پہنچنے کے بعد اپنی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے تربت انور پہ حاضری دیتے ہیں. اے میری پیاری اماں جان آپ کے شہر سے آپ کا بیٹا دور جا رہا ہے، آپ کے قبر انور سے آپ کا بیٹا دور جا رہا ہے. اماں جان آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہمارے اوپر کیسے بھی مشکلات آئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے،
اپنی والدہ کے تربت انور سے حاضری دے کر گھر آتے ہیں. اللہ اکبر قربان جائے. سامان تیار ہے, کچاوے کر دیے گئے ہیں, خواتین تیار ہے. اب معاملہ یہ ہے حضرت امام حسین جس وقت چل رہے ہیں اس وقت مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت سیدہ زہرا ہے. اللہ اکبر قربان جائے. حضرت سیدہ زہرا بستر عدالت پر ہے. بخار اتنے بخار تیز ہے, اتنا سخت بخار ہے. اللہ اکبر قربان جائے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی قوت نہیں ہے. جب نواز رسول اپنی بیٹی کو دیکھے ہوں گے اس وقت کیا بیتی ہوگی. آج ہمارے بیٹیاں بیمار پڑ جائے تو رات کی تاریکی نہیں دیکھتے, دشمنوں کا خوف نہیں دیکھتے, گاڑی نکالتے ہیں, فوراً سیتامڑھی کا سفر کرتے ہیں تاکہ میری بچی بچ جائے, میری بچی کو دوسری زندگی مل جائے. لیکن کربلا کا وہ مسافر جب وہ نکل رہا ہے بستر عدالت پر بیٹی پڑی ہے, بخار سے پورا بدن گرم ہوا ہے. اللہ اکبر قربان جائے. حسین جیسا صابر آپ تلاش تو کرے پوری کائنات میں, آپ کو حسین جیسا صابر نظر نہ آئے گا. آپ دیکھیں تو صحیح وہ شہر جو شہر تمام شہروں میں افضل ہے, جس شہر سے حسین محبت کرتے ہیں وہ شہر چھوٹ رہا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ انور چھوٹ رہا ہے, حسین صبر کر رہے ہیں. ماں کی تربت انور چھوٹ رہی ہے, حضرت امام حسین صبر کر رہے ہیں. سیدہ زہرا بستر پہ لیتی ہے, امام حسین صبر کر رہے ہیں. اسی حالت میں رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ طیبہ کی سرزمین پر الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے آپ نکل جاتے ہیں. رفتہ رفتہ آپ کا قافلہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے. مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں, آپ نے کوئی یزید کے خلاف بیعت نہیں لی ہے, نہیں کوئی آپ نے لشکری تیار ہے. آپ مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں, خدا کی بندگی میں لگ جاتے ہیں. لوگوں کو جیسے جیسے خبر ہوتی ہے ملاقات کے لیے آتے ہیں. صحابہ کرام جو اس وقت تھے سب کے سب ملاقات کرتے ہیں. اب دیکھیے وہاں کوفہ والوں کو خبر لگتی ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر آباد ہو گئی ہے. اللہ اکبر قربان جائے. دیکھیں انسان کو موت کیسے اپنے طرف کھینچی ہے. جس زمین پر انسان کی موت لکھی ہوتی ہے اسی جگہ پہ اس کی موت آنی ہے. یہ بات تو مشہور تھی کہ امام حسین کربلا کی دھرتی پر شہید کیے جائیں گے, لیکن تاریخ بھی نہیں معلوم تھا, تاریخ کی کوئی خبر نہ کوئی ایسا کوئی اشارہ ملا تھا کہ آپ وقت میں ہی شہید ہوں گے. لیکن لوگوں کو ایک خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ایسا سفر ہو جس میں سرکار امام حسین شہید ہو جائے. صحابہ کرام کا مجمع لگا رہتا تھا. جب یزیدیوں کو کوفہ والوں کو خبر لگی کہ امام حسین مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آ گئے ہیں تو وہاں لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ یزید کو نہیں مانتے ہیں, ہم لوگ امیر معاویہ کو اپنا امیر نہیں مانتے تھے. امام حسین مکہ اور مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے ہیں. اگر آپ یہ وعدہ کرو کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کے اوپر کوئی آج آنے نہ دیں گے, تو ہم لوگ مل کر کے خط لکھ کر کے امام حسین کو کوفہ بلواتے ہیں. سب نے اس وقت رضامندی کا اظہار کیا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہوں گے, ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے. لیکن وقت آتا ہے تو وہ گرگن کے رنگ کی طرح ایسا رنگ بدل لیتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ اسے بے وفا کا نام دیا جاتا ہے, غدار کا نام دیا جاتا ہے. حضرات ذہن کو قریب کرے, وہاں سے خطوط آنا شروع ہوئے. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کچھ ہی دنوں میں اچھے خاصے خط اکٹھا ہو گئے. جب آخری خط آیا تو سب کا مضمون لگ بھگ ملتا جلتا تھا. سب کا مضمون یہ تھا ابن رسول اللہ ہم
یزید کی بیعت نہ کریں گے، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو اپنا پیشوا مانیں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا وقت آ گیا تھا کہ حضرت امام حسین نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ تمہارے بہت سارے خطوط میرے پاس آ گئے ہیں، میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ میرے نائب بن کر کے جا رہے ہیں، یہ میرے ولی عہد بن کر کے جا رہے ہیں، ان کو تم میری جگہ تصور کر لینا، اگر انہوں نے حالات سازگاری کے بارے میں لکھا تو میں ضرور آ کر کے تمہارے یہاں رہ جاؤں گا۔ حضرت مسلم چلتے ہیں مکہ شریف کی سرزمین سے، آپ کے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی چلتے ہیں، اللہ اکبر قربان جائے، رفتہ رفتہ حضرت امام مسلم جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے زوردار طریقے سے استقبال کیا ہے، خوش آنند ماحول میں خیر مقدم کیا ہے، اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، اچھی مہمان نوازی کی ہے، اور ہفتہ دو ہفتہ کے اندر میں اچھے خاصے لوگوں کی بیعت ہو جاتی ہے۔ جب حضرت مسلم نے وہاں کے حالات کو سازگار دیکھا ہے، امام حسین کو خط لکھ دیا، امام حسین کو خط لکھ دیا کہ اے نواسہ رسول، اے فرزند رسول، آپ تشریف لے آئے، کوفہ کے حالات اچھے ہیں، یہاں کے لوگ اپنے عہد پر قائم ہیں، لیکن حالات کچھ اور ہی ہونا تھا۔ خط جیسے ہی روانہ ہوتا ہے، ایک دن مسجد میں جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بیعت جو ہو رہی ہے یہ یزید کے خلاف ہو رہی ہے، یزید کی مخالفت میں ہو رہی ہے، اگر وہ جانے گا تو بہت بڑا ظلم برپا کر دے گا۔ اسی مجمع میں ایک ایسا بھی تھا جو یزید کا ہوا خواہ تھا، جو یزید کا چاہنے والا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ بہت نرم دلی سے کام کر رہے ہیں، آپ کو سختی سے کام لینا ہوگا۔ تو وہ بھی محب اہل بیت تھے، منبر چھوڑ کر اتر جاتے ہیں، اور انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر کمزوروں کے ساتھ میری گنتی محب اہل بیت میں ہوتی ہے وہ مجھے منظور ہے کہ طاقتور کے ساتھ میری گنتی یزید کے ساتھ کو، یہ کہہ کر کے وہاں سے اتر جاتے ہیں۔ اور ادھر جو یزید کا چاہنے والا تھا اس نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو کسی سخت دل آدمی کو بھیجو، کسی تشدد کرنے والے آدمی کو بھیجو۔ اس وقت جب یزید کو خبر لگی تو لاہٹ میں پاگل ہو گیا کہ کوفہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوفہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، فوراً اپنے ابشیروں کو بلایا ہے، مشورہ کر کر کے اس وقت بصرہ کا حکیم عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس کے پاس لیٹر بھیج دیتا ہے کہ تم فوراً کوفہ پہنچ جاؤ، جو وہاں کا گورنر ہے اسے معزول کر دیا گیا ہے۔ عبید اللہ بہت چالاک آدمی تھا، اس کو بصرہ کی بھی گورنری تھی اور کوفہ کی بھی مل گئی۔ بصرہ میں اس نے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر بصرہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جب کوفہ جانے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ پہ روک دیتا ہے، روکنے کے بعد خود اپنے آپ کو اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو حجازی راستہ کہلاتا تھا، اور حجازی راستے پر پہنچ کر اس نے حجازی لباس زیبتن کرتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ خاص کر کوفہ والوں آنکھوں میں خوش ہو کی جا سکے، کیونکہ انہیں تو نواسہ رسول کی آمد کا انتظار ہے، انہیں تو فرزند رسول کی آمد کا انتظار ہے۔ اسی اسرا کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں سورج ڈوبنے کے بعد جب وہ کوفہ کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، حجازی راستے سے حجازی لباس میں جب لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ نواسہ رسول آ گئے ہیں، شہزادہ رسول آ گئے ہیں، حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ لوگوں نے نعرہ بلند کیا ہے، لوگوں نے نعرہ بلند کیا ہے، سب لوگ بس سے نکل گئے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں۔
لیکن وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے ہوا ہے۔ جب راستے میں چلنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس کے وزیر نے اعلان کیا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب اتنا سنا ہے لوگوں میں سناٹا چھا گیا، لوگوں میں تاریکی آ گئی، لوگوں کا دل اداس ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ رات کی تاریکی گزرتی ہے، صبح کو عبید اللہ ابن زیاد کا اعلان ہوتا ہے کہ جو ہمارے حق میں وفادار ہوگا اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے آرام ہے، اس کے لیے چین و سکون ہے، اور جو ہمارے خلاف جائے گا اس کی گردن کو کاٹ کر اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے۔ لوگوں میں ایک نئی دہشت پیدا ہو گئی، لیکن بہت چالاک لومڑی تھا وہ، اس نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے سر آبردہ لوگوں کو اپنے قید خانے میں نظر بند کر کے رکھ دیا۔ وقت اور حالات گزرے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے، پوری بات کہنے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے، بس آپ کو بتانا یہ ہے کہ اب حضرت مسلم کی تلاش و جستجو جاری ہوتی ہے۔ ابن زیاد ہر طریقے سے جب پریشان ہو جاتا ہے، اب اگر حضرت امام مسلم کی خبر نہیں لگ پاتی ہے تو اپنے ایک غلام کو 300 درہم دے کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ تم تلاش کرو کہ مسلم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم کی گرفتاری کا وقت آتا ہے، حضرت مسلم اپنے پوری جمعیت کے ساتھ جا کر کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہے، اگر اس وقت حضرت امام مسلم چاہتے تو عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا جاتا، اس کے سپاہی بھی مارے جاتے، اس کے چاہنے والے بھی مارے جاتے، کیونکہ حضرت مسلم کی قیادت میں 40,000 کی فوج اکٹھا ہو چکی تھی، اور وہی فوج آدھی طوفان بن کر کے دمشق پہنچ جاتی ہے اور یزید کی تخت کو پلٹ دیتی ہے۔ لیکن مشیت خدا بندی کچھ اور نہیں، حضرت امام مسلم نے ایک بادشاہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے کچھ دیر انتظار کیا یزید کو اچھا خاصا فائدہ ملا۔ جتنے لوگوں کو قید کیا تھا ان تمام لوگوں کو باؤنڈری کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ تم اپنے گھر خاندان قبیلے والوں سے کہو کہ سب کے سب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ تم سب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ دائیں بائیں کھسکنے لگے۔ اب کوفہ والوں کی بدعہدی شروع ہو چکی ہے۔ مغرب کے وقت میں جب حضرت مسلم مسجد میں جاتے ہیں تو 500 نماز ساتھ ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو ایک شخص بھی آپ کے پیچھے لیے اللہ اکبر، قربان جائے۔ جس شہر میں نواسہ رسول کو بلانے کے لیے خطوط کے تانتے لگے گئے تھے، جس شہر میں نواسہ رسول کو بلانے کا دم تھے، آج ان کے بھائی کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی آ جاتی ہے، حضرت مسلم پریشان ہو جاتے ہیں، آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سارے مہمان خانے بند ہو چکے تھے، جن کے لیے پھولوں کا بچھونا بچھایا جاتا تھا اور جن کے لیے کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، جن کے لیے شربت طہور کا انتظام کیا جاتا تھا، آج وہ چند قطرے پانی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ حضرت مسلم ہے، رات کی تاریکی میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دروازہ کھلا ملتا ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت مسلم نے کہا مجھے پانی پلا دو، وہی ماں گھر کے اندر جاتی ہے، پانی پلا دیتی ہے، گلاس رکھ کر واپس آتی ہے تو دیکھ لیا ہے۔ حضرت مسلم نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا، آپ اپنے گھر کو جائیے۔ حضرت مسلم بڑے افسردہ لہجے میں کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی آشیانہ نہیں ہے۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے بلایا تھا لیکن آج سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج میرے لیے کوفہ کی زمین پر 2 گز بھی راستے نہیں ہے کہ میں صحیح طریقے سے چل سکوں۔ وہ عورت نے
پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اتنا سنا وہ محب کے اہل بیت تھی، فوراً اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ گھر کے اندر لے جا کر جو ایک مخصوص کمرہ تھا اس کمرے کے اندر انہیں چھپا دیتی ہے۔ کھانا پیش کیا جاتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر قربان جائے، رات ڈھلتی جا رہی ہے۔ رات کے کسی پہر میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا آتا ہے۔ جب ماں کو بار بار اپنے مخصوص کمرے میں جاتا ہوا دیکھا ہے تو ماں سے پوچھنے لگا ماں آخر اس کمرے میں کیا ہے؟ تم اس میں بار بار جا کیوں رہی ہو؟ ماں تھی، بچہ چھپانے کی کوشش کی لیکن بہت اصرار کے بعد حضرت مسلم کے بارے میں وہ بوڑھی عورت بتا دیتی ہے۔ وہ لڑکا صبح کا انتظار کرتا ہے، صبح میں جا کر کے ابن زیاد کر کے خبر پہنچوا دیتا ہے۔ اب ابن زیاد کے لشکری آ جاتے ہیں حضرت مسلم کو پکڑنے کے لیے، حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی ہے حضرت مسلم تیار ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہیں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم تنہا ہے، ادھر اچھے خاصی تعداد میں فوج لے کر آئی ہے۔ حضرت مسلم ان سے لڑتے جا رہے ہیں اور جو بھی سامنے آتا ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کے بازو کٹ رہے ہیں، کسی کا کان کٹ رہا ہے۔ جب اس سے وہ لوگ اپنے آپ کو محسوس کیا تو آگے کی بارش کی ہے۔ حضرت مسلم اس سے بھی بے خوف ہو گئے اور ڈرتے لڑتے لڑتے جب تک چور ہو جاتے ہیں تو جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ تمہارے لیے امان ہے، تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہو تم امان دے رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں امان دے رہا ہوں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی تلوار کو روک دی، ان کو ایک سواری پر بٹھایا گیا۔ جب سواری چلنے لگی تو آپ کے کمر سے تلوار کھینچ لی گئی۔ حضرت مسلم نے کہا کہ تم نے وفا توڑ دیا۔ کہا نہیں آپ کے لیے امان ہے۔ اسی طریقے سے جب گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں وہ جو لانے کے لیے وہ اس کے یزید کا چمچا گیا تھا وہ اندر جاتا ہے، حضرت مسلم پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ راستے میں ٹھنڈا پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے چند قطرے پانی کے دے دو۔ ایک شخص نے کہا کہ پوری زمین پانی پانی ہو جائے تمہیں ایک قطرہ نہ ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ دے دو ایک پیالہ، ایک ٹھنڈا پیالہ۔ حضرت مسلم کو پینے کے لیے دیا ہے، جیسے پینے کے لیے دیا، پینا ہی چاہ رہے تھے کہ آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون کا قطرہ گر جاتا ہے۔ حضرت مسلم نے وہ پانی پھینک دیا ہے، دوسرا پیالہ لیا ہے، پھر پینا چاہ رہے ہیں، پھر سے خون ٹپک جاتا ہے، پھر سے پانی پھینک دیا گیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی مانگا ہے تو اس میں 2 دانت ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم نے کہا میری قسمت سے پانی اٹھ چکا ہے۔ گورنر ہاؤس میں پہنچے، حضرت مسلم نے عبید اللہ ابن زیاد کو سلام نہیں کیا اور کھڑے رہے تو اس کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم نے جواب دیا کہ اگر یہ میری قتل چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی سلام نہیں ہے، اور یہ میری بھلا چاہتا ہے تو اس کو ہزاروں سلام ہوں گے۔ اس وقت یزید عبید اللہ ابن زیاد اور حضرت مسلم میں کچھ اس طریقے سے باتیں ہوئی۔ حضرت مسلم سے پوچھا تم یہاں رہنے والوں کو اچھے خاصے رہ رہے تھے، تم انہیں آ کر ورغلانا چاہ رہے تھے، تم انہیں پریشان کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت مسلم نے فرمایا نہیں یہ راستہ سے بھٹک رہے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دے کر بلائی ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، ان کی دعوت پر آئے ہیں۔ اس طریقے سے باتیں ہوئی، بات بڑھتی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کو بھی گالی دیا، امام حضرت علی کو بھی گالی دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی گالی دیا اور کہا کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا جو اب تک کسی کو نہ ملی ہوگی۔ حضرت مسلم نے کہا یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں جو ظلم کسی میں نہ کیا ہو وہ تم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس نے جلدات کو حکم دیا کہ اوپر لے جاؤ اور اوپر سے نیچے گرا دو تاکہ اس کے ہڈی چکنا چور ہو جائے۔ حضرات محترم یہ واقعہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ بھی لمبا واقعہ
دیا ہے، لیکن مختصر لفظوں میں میں بتانا چاہوں گا، جب حضرت امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا دوسرا اعلان نکلتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے 2 لڑکے بھی آئے ہیں، انہیں زندہ گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت مسلم نے قاضی شریف کے حوالے دونوں بچوں کو کر دیا تھا۔ جب یہ اعلان سنا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے بیٹوں کو بلایا ہے اور کہنے لگے قاضی صاحب کہ رات کی تاریکی میں فلاں دروازے سے مدینہ طیبہ کو ایک قافلہ جانے والا ہے، تم ان دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، کسی محب اہل بیت کے حوالے کر دینا، کسی محب اہل بیت کے حوالے کر دینا، تاکہ یہ مدینہ طیبہ آسانی سے پہنچ جائے۔ وہ دھوکہ لے کر چلا ہے، جب مقام پہ پہنچا ہے تو قافلہ آگے نکل چکا ہے، بچوں کو گرد دکھا دیا کہ دیکھو سامنے وہ گرد اڑ رہی ہے، تم اسی قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ گرد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، گرد دور ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ وہ بچے پریشانی کے عالم میں رات بھر دوڑتے جا رہے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ادھر ابن زیاد کا سپاہی چاروں طرف پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہا ہے کہ دونوں بچے ہیں تو کہاں، کھوجتے کھوجتے اسے صبح کے وقت میں وہ دونوں بچے مل جاتے ہیں، لیکن ظالموں نے ان دونوں شہزادوں پہ بھی ظلم کم نہ کیا، ان کے سر کے بال کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے داروغہ جیل کے حوالے کر کے انہیں گرفتار کر دیا۔ دن کی تاریخ اجالا ختم ہوتا ہے، رات کی تاریخی آتی ہے۔ داروغہ جیل محب اہل بیت تھا، مشکور نامی تھا، اس نے دونوں بچے کو رات کی تاریخی میں چپکے سے جیل سے باہر نکالتا ہے، اپنی انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ میرا بھائی مرا ہے، تم ان کو یہ انگوٹھی دکھاؤ گے، وہ پہچان لے گا، تمہیں مدینہ طیبہ بھیج دے گا۔ بچہ کو رات کی تاریکی میں راستہ دکھا دیا گیا، بچہ دوڑتے دوڑتے چلا، رات کی تاریکی ہے، دوڑتے دوڑتے راستہ پھٹک گئے۔ صبح کو پھر دیکھتے کیا ہے، وہی کوفہ کی دیوار ہے، وہی کوفہ کی زمین میں جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کچھ ہی دور پر ایک پانی کا تالاب ہے اور وہاں پر ایک کھوکھلا بہت پرانا درخت ہے، اس کھو میں جا کر کے دونوں شہزادے چھپ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک کنیز پانی لینے آتی ہے، ان بچوں پہ نظر پڑتی ہے، وہ محب اہل بیت تھی، اس نے فوراً دونوں شہزادوں کو لے کر اپنی مالکہ کے ہوا پاس جاتی ہے۔ اس کی مالکہ بھی محب اہل بیت تھی، اس کی مالکن نے کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اپنے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اپنے اس کنیز کو، اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا، بڑی محبت بڑی شفقت سے رکھا ہے۔ بچوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے، لیکن وہ لمبی وقت تک نہیں ٹکنے والی تھی۔ رات کی تاریکی آتی ہے، رات کا سناٹا آتا ہے، بچے کو کھانا کھلا کر سلا دیا گیا اور اس گھر کا جو مالک تھا حارث نام کا تھا، وہ حارث رات میں دیر کے وقت آیا تو بی بی نے پوچھا اتنے دیر کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے کہا کہ داروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو چھوڑ دیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا ہے جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے اچھے خاصے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ بیٹی نیک دل تھی، اس نے کہا کیوں تم فاطمہ کے شہزادوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، کیوں اپنی عاقبت برباد کرنے پر تلے ہو؟ چھوڑ دو دنیا کے لالچ کو، چھوڑ دو۔ حارث کے دل پر دنیا سوار تھی، اس نے کہا مجھے نصیحت مت کرو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھا کر سویا ہے، کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز آتی ہے، بیوی کو جگاتا ہے، بیوی کو جگاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوس کے گھر سے آ رہی ہوگی، لیکن اس بدبخت نے خود سے چراغ روشن کیا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف گئے۔
بچے دونوں رونے کیوں لگے؟ تو آپ سنیں، وہ بچے خواب دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ان کے ساتھ میں حضرت مولا کائنات ہے، حضرت حسن مجتبیٰ ہے، حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مسلم تم آ گئے، میرے نوازوں کو کہاں چھوڑ دیا، میرے بچوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ حضرت مسلم نے فرمایا یا رسول اللہ ان قریب وہ آنے والے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بڑے نے چھوٹے کو جگایا، دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ چھوٹے نے کہا اے میرے بھائی جان، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، کیا اب ہم صبح کی سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے؟ اللہ اکبر، قربان جائے۔ حارث بد وقت گیٹ کھولتا ہے، بچے سناٹے میں آ جاتے ہیں، لیکن دن میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھاتا، بے خطر بتا دیا کہ میں مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، دونوں بچوں کے بال کو پکڑ کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، تھپڑ سے مارنا شروع کیا ہے۔ بیوی آ جاتی ہے، قدموں میں گر جاتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، فاطمہ کے جگر والوں کو کچھ مت کرو، فاطمہ کے شہزادے کو کچھ مت کرو، خاتون جنت کے راج دلارے کو کچھ مت کرو، حضرت خاتون جنت کے راج دلارے کو کچھ مت کرو۔ لیکن حارث بدبخت دنیا سوار کے اس نے اپنے بیوی کو ایسا دھکا مارا ہے، وہ دیوار سے ٹکراتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، اور دونوں شہزادوں کو باندھ دیا، کہا رات میں جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، میں تمہیں دریائے فرات پہ لے جاؤں گا، نہر فرات پہ لے جا کر تمہیں ذبح کروں گا۔ رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ حارث بدبخت فوراً اپنے عزم کے ساتھ اٹھتا ہے، دونوں بچوں کو لیتا ہے، نہر فرات کی طرف جانے لگا۔ بیوی نے پھر سے قدموں کی زنجیر بن گئی، لیکن پھر سے مار کر زخمی کر لیا۔ دونوں بچوں کو لے کر نہر فرات پر پہنچا ہے، بیوی بھی ہاتھ میں کانپتے پہنچی ہے، لیکن ظالم بدبخت نے اپنے بیوی کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اب ننگے تلوار لیے ہوئے جب آگے بڑھے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے پسند نے کہا تھا اے دنیا کا لالچ انسان سن لے، اگر تمہیں ذبح کرنا ہے تو پہلے مجھے ذبح کر، میرے نگاہوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو ذبح مت کرنا، میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے بھی یہی جملہ دہرایا، ایک تلوار فضا میں لہراتی ہے، ایک آگ نکلتی ہے جو نرمی سی جانے نہر فرات کے کنارے پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ پھول تو دو دن بہار کا فضا دکھلا گئی، حسرت تو ان گنجوں پہ ہے جو پھر کھلے مرجھا گئے۔ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے کو شہید کرنے کے بعد حارث نے ان دونوں شہزادوں کے سر کو ایک بورے میں لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ کہا تمہارے دشمن کا سر لایا ہو۔ کہا میرا دشمن کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں لڑکوں کا سر ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو تیور آیا، کہا ظالم، میں نے تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے زندہ پکڑنے کے لیے کہا تھا۔ تجھے قتل کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس نے فوراً ایک جلدات کو کیا، فوراً نہر فرات کے کنارے لے جاؤ، جس جگہ پہ ان دونوں بچوں کو قتل کیا ہے وہیں پر لے جا کر اسے بھی قتل کر دو۔ اسے دنیا میں ہی دیکھنے کو مل گیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا ہے وہ زمین میں بھی ناکام رہتا ہے، دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ نعرہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت مسلم اور کے دونوں شہزادے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن شہید ہونے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا تھا وہ امام حسین کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کو خبر پہنچتی ہے، حضرت امام حسین تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر تیاری کرتے ہیں جس وقت میں پوری دنیا کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین
پر جمع ہوتے ہیں ان ایام میں حضرت امام حسین رخت سفر باندھنا چاہتے ہیں جس کعبے کا حج کرنے کے لیے امام حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کا سفر 25 مرتبہ پیدل چل کے حج بیت اللہ کیا۔ حضرت امام حسین اس سفر پر جانے جس شہر میں آنے کے لیے 25 مرتبہ پیدل سفر کیا۔ آج سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں لیکن حضرت امام حسین وہاں سے نکل رہے ہیں جب کعبے کے طواف سے فارغ ہوئے ہیں کہ حضرت امام حسین نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حجر اسود کو بوسہ لیتے وقت آپ نے فرمایا تھا اے حجر اسود میرے نانا جان نے تجھے ایک مرتبہ چوما ہے، چوما تھا تو صبح قیامت تک جو بھی حج کرنے آئے گا وہ تیرے چومنے کو باعث فخر سمجھے گا۔ ایک میں ہوں کہ میرے نانا جان نے میری پیشانی پہ راجا نے کتنے بوسے دیے، میرے گلے پہ راجا نے کتنے بوسے دیے۔ ایک تو ہے کہ دنیا تیرے پیچھے مری جا رہی ہے اور ایک میں ہوں کہ دنیا کا ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ سزا ہے رسول کو کاٹا کے آخر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر قربان جائے امام حسین وہاں سے حج کے ایام کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ہی خبر لگ جاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے احباب کو اکٹھا کیا، کہا کہ اب ہم لوگوں کا جانا وہاں بہتر نہیں ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل ذکر شہیدان کربلا، محفل ذکر شہیدان کربلا، شاعر اسلام جابر اکبر سراجی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لہجے کے مالک شاعر انٹرنیشنل شاعر نیپال حضرت جاوید اختر سراجی کی آمد ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ ان کو بھرپور طریقے سے سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد والد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب حضرت امام حسین کو کربلا اور مکہ کے بیچ میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ اب ہم لوگوں کا جانا وہاں بہتر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہم ضرور جائیں گے، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے جائیں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ جب سب کو بزد دیکھا، حضرت امام حسین چلتے رہے، راستے میں بہت سارے لوگ آئے، ملاقات کرتے رہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نواسط رسول کا قافلہ جا رہا ہے، فرزند رسول کا قافلہ جا رہا ہے۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ وہاں کے لوگوں نے بدعہدی کر دی ہے تو سب دھیرے دھیرے حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ صرف باقی وہی لوگ رہ گئے جو مکہ المکرمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے، آپ ٹھہرتے ہیں، وہاں پر یزید کی طرف سے ایک سپاہی کا سپہ سالار آتا ہے اور یہ حضرت امام حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا، اے ابن رسول اللہ، اے شہزادہ رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت امام حسین نے ایک پانی کے تالاب پر قبضہ کر لیا، پانی کا تالاب پر قبضہ کر لیا، وضو بنایا ہے، ظہر کا وقت ہے، نماز ظہر کی ادائیگی کا وقت آیا۔ امام حسین نے فرمایا، ان لوگوں سے پوچھو کہ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے یا اپنی جماعت الگ کریں گے۔ اور نیک انسان تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ
کی اقتدا میں نماز پڑھ لیں گے. امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد مختصر خطبہ دیا, سب لوگ آرام کرنے لگے. حضرت امام حسین کو استقامت کو آپ دیکھیں, پانی پہ امام حسین کا قبضہ ہے, لیکن وہاں پر سارے یزیدی فوج کے لوگ پانی پی رہے ہیں, سیرابی حاصل کر رہے ہیں. ذہن کو قریب کیجیے گا, وقت اثر آتا ہے. حضرت امام حسین نے اثر کی اذان دلوائی ہے, پھر سے نماز کا وقت ہوا. حضرت امام حسین نے پوچھا کیا میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد میرے آپ سرکار امام حسین نے پھر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں بن گئے ہو؟ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلائے ہیں, تم لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بلائے ہیں. اور نے کہا اے ابن رسول اللہ, آپ کس خط کی بات کرتے ہیں, آپ کس میسج کی بات کرتے ہیں, آپ کس رسل و رسائل کی بات کرتے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہے. حضرت امام حسین نے خط کے تھیلی کو منگوایا ہے اور کے سامنے پھینک دیا ہے. جب دیکھا تو سب دنگ رہ گئے. حضرت امام حسین ہے, ان سے اچھی باتیں چیت ہو رہی ہے. وقت گزرتا ہے, کچھ دور بڑھتے ہیں تو یزید کی طرف سے ایک اور نمائندہ بن کر کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے, اب یہیں پر روک دیا جائے, چکر میدان پہ روک دیا جائے. اللہ اکبر, قربان جائے. امام حسین نے فرمایا کچھ دور چلنے دو, تھوڑی دور چلنے دو. جب تھوڑی دور چلے گئے تو یزیدی لشکر آ کر کھڑے ہو گئے. کہا اب اس سے آگے نہیں جانا ہے. پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام اردیف ہے, یعنی اسی جگہ کا نام کربو بلا ہے. امام حسین گھوڑے سے اتر جاتے ہیں, گھوڑے سے اترتے ہیں اور تمام لوگوں کو اترنے کی اجازت دے دیتے ہیں. گھوڑے سے اترنے کے بعد سب نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے ہیں, سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے ہیں, سب نے اپنے اپنے سامان کو رکھ لیا ہے. یہ 2 محرم الحرام کی تاریخ کا واقعہ ہے جب حضرت امام حسین کربلا معلی پہنچتے ہیں. اس کے بعد یزید کی طرف سے روزانہ لشکر آ رہا ہے. ادھر کوئی 72 نفوس قدسیہ ہے, ادھر دھیرے 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 7 محرم الحرام تک 22,000 کا لشکر جبار موجود ہو گیا ہے. اللہ اکبر, قربان جائے. آج کی جو تاریخ گزری ہے یعنی 9 محرم الحرام کی تاریخ کو اثر کے بعد یزیدی فوج کی طرف سے جنگ کا نعرہ بجا دیا جاتا ہے. حضرت امام حسین ہے, عصر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں. جب آواز آئی ہے تو سیدہ زینب نے کہا بھائی جان, دشمنوں کی آواز قریب سے آ رہی ہے. میرے سرکار امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کو بھیجا, جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے. جب حضرت عباس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. یا تو یزید کی بیعت کر لی جائے, یا تو یزید کی بیعت کر لو, یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو 1 رات کی مہلت دے دو, جو کرنا ہوگا صبح میں کرنا, جو ہوگا صبح میں ہوگا. یزیدی مان جاتے ہیں. 7 محرم الحرام کو نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. وہ نہر فرات جس کا جانور بھی پانی پی رہا ہے, جس سے ہندو یہودی نصرانی سب کے سب پانی پی رہے ہیں, لیکن نواسط رسول کو یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا ہے. جب 9 محرم الحرام کو جنگ کا نعرہ بجا ہے, امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے. آج ہماری قوم کا جیالہ کہتا ہے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ارے کیسا تو ماننے والا حسینی ہے, ارے تو کیسا چاہنے والا حسینی ہے. حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے. جانتے ہو اس رات میں کیا کیا؟ آج تم حسین کی محبت پہ شراب نوشی کرتے ہو, شرم نہیں آتی ہے. آج حسین کی محبت پہ پانی پیتے ہو, غیرتی کا جنازہ نکالتے ہو, ڈھول باجے تماشے کرتے ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو. ارے آج ہی کی رات کے لیے جب امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ مہلت مانگی ہے, تو اس رات میں امام حسین نے یہ کہا تھا عبادتیں خوب کر لو, زندگی کی آخری رات ہے, دل کھول کر کے رب کا سجدہ کر لو, دل کھول کر کے رب کی تسبیح کر لو, دل کھول کر کے اللہ کی باتیں بول لو. اللہ اکبر, قربان
مان جائے رات کے ایام میں ایک ایسا وقت آتا ہے حضرت امام حسین نے بعد عشاء حضرت عباس لمبردار سے کہا چراغ بجھا دو چراغ بجھا دو چراغ بجھا دو جب چراغ بجھا دی گئی حضرت امام حسین نے ایک اعلان فرمایا اے لوگوں اے میرے چاہنے والوں اے میرے جانے ساروں اے میرے ساتھ مکہ سے چلنے والوں سنو سنو یزید صرف میرا دشمن ہے یزید سے میرے خون کا پیاسا ہے رات کی تاریکی ہے چراغ بجھا دیے گئے اب جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ تمہارے لیے کوئی اپنے اندر کوئی ملال نہیں لاؤں گا تم رات کی تاریکی میں جہاں چاہو چلے جاؤ اللہ اکبر قربان جائے جب کچھ دیر کے بعد حضرت عباس نے چراغ روشن کیا ہے تو بندہ ایک بھی نہیں گیا ہے فرق اتنا ہے کہ جو چراغ جلنے کے وقت سب لوگ صرف امام حسین دیکھ رہے تھے جب چراغ جلایا گیا ہے تو سب کی آنکھیں اشک بار ہے سب کے سب رو رہے ہیں اور ایک زبان ہو کر کہا تھا اے ابن رسول اللہ اے شہزادہ اے رسول اللہ اے نواسہ اے رسول ہم آپ کے بعد زندہ رہے ایسا ہو نہیں سکتا ہم آپ کے قدموں میں اپنی زندگی کا آخری خون کا قطرہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہیدان کربلا نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ بہت حضرات رات کی تاریکی ہے سب کے سور عبادت میں لگے ہوئے ہیں سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے رات کی تاریکی گزری ہے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر کی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر کی صدا سے پورے میدان کربلا میں ایک عجیب سبا بن جاتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے امام حسین نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد سمجھایا اور جتنے ہی لوگ تھے اس کو ایک اچھے طریقے سے ترتیب دیا ترتیب دینے کے بعد میدان میں پہنچے ہیں وہاں جانے کے بعد حضرت امام حسین نے ایک خطبہ دیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ جان لو اے دنیا کے لوگوں وہی نواسہ رسول ہوں وہی اس وقت پوری کائنات میں نبی کا شہزادہ ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو اے دنیا کے لوگوں آنکھیں کھولو میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے تم نے مجھے بلایا ہے میں آ گیا ہوں لیکن تم مجھے خون کے پیاسے بن گئے ہو خدا کے لیے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو یا پھر ایسا کرو کہ میں دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤں مجھے اجازت دے دو یا پھر ایسا کرو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دو میں ان سے جا کر کے براہ راست بات کر لوں لیکن ان پہ دنیا سوار ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مارکہ میں حضرت اس مارکہ میں جہاں پہ ہو ہے وہیں پر ایک عمر ابن سعد بھی ہے عمر ابن سعد کون ہے یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے سعد ابن ابی وقاص کون ہے تو سنیں یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہے جنہیں جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت کی ہے عمر ابن سعد انہی کا بیٹا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو دوسری جگہ کفر سے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا اگر وہاں جا کے لڑتا تو حق اور باطل کی لڑائی ہوتی لیکن اسے بلا کر کے واپس لایا اور جہاں کفر سے لڑتا مر جاتا تو شہادت کا درجہ پاتا لیکن اسے لا کر مکمل ایمان سے ٹکرا دیا اور وہ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے 10ویں محرم کا سورج نکلتا ہے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی طرف سے پہلے تیر کو چھوڑا تھا دشمنوں کی طرف لیکن کربلا کے میدان میں اسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نامدار بیٹا عمر ابن سعد نے خیمہ حسینی کی طرف تیر چلا کر اعلان کیا تھا اے یزیدیوں گواہ رہنا خیمہ حسینی کی طرف سب سے پہلے میں نے تیر چلائی ہے جنگ کا نعرہ بجا دیا جاتا ہے جس حر نے آ کر کے امام حسین کو روکا تھا وہ حسین کے معاملے میں جب حر کو پتا چلا کہ اب یہ ان کی کوئی بات نہ مانیں گے تو حر لشکر یزید
یزید سے نکل کر لشکر حسینی میں آتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، امام حسین سے معافی طلبی کرتا ہے۔ آج ہماری قوم یہاں پر ذہن لے کے اٹھو، کعبہ کے زندہ دل مسلمانوں، آج ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسی امام کی برائی کرتے ہیں، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، چوک چوراہے پر بیٹھ کر اسی امام کی غیبت و غیبتخوری کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی غیر بناؤ، جتنے وقت کی نماز پڑھی ہو سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ امام بنائے ہو تو دل کو کینہ سے پاک کرنا ہوگا، تب امام ہوگا۔ دل کو اپنے ساتھوں سے پاک رکھو گے تب امام ہوگا۔ انہوں نے دو وقت کی نماز پڑھی تھی لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ حسین کے خلاف میری تلوار اٹھے، آ کر کے حرم حسین میں گر جاتا ہے اور اسلام کی تحفظ کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیتا اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے۔ حضرات ذہن میں قریب کرے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، جب جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو لڑائی شروع ہوئی ہے، جب تک کہ جانثار باقی ہے، جب تک کہ دیوانے باقی ہے، انسان کی لڑائی ہوتی ہے، تیروں کی برسات ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ کسی ایک بھی اہل بیت نبوت کے فرزند کو اس وقت تیر لگی ہو جب تک کہ جانثار زندہ تھے۔ ایک بھی اہل بیت کا شخص زخمی نہیں ہوا تھا، کانٹا نہیں چبھنے دیا تھا، ہر تیر کو اپنے سینے پر روکا تھا۔ جانثار آئے، جامِ شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ جب جانثاروں کی باری ختم ہوتی ہے، اولاد عقیل آتے ہیں، کربلا کے میدان میں جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اولاد علی آتے ہیں، جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اسی کربلا کی دھرتی پر جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے ہوئے تھے، سب کے سب یکے پر دیگر جامِ شہادت نوش کرنے لگے۔ اب باری آئی ہے حضرت عباس علمبردار کی، اب باری آئی ہے حضرت امام حسین کے بھائی کی، جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ حضرت عباس ہے نواسۂ رسول کی بارگاہ میں آ کر حاضری دینے لگے، عرض کرنے لگے، بھائی جان اب مجھے کربلا جانے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے خاتون جنت کی شہزادیوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں چند قطرے پانی پلا کر ساقی کوثر کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھا، اے عباس تم چلے جاؤ گے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس بار بار ضد کرتے رہے، بھائی جان مجھے چند قطرے پانی کے لانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، قربان جائے امام حسین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار کو پانی لانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے جب حضرت عباس کا گھوڑا پہلے گھوڑا کی طرف دے رہا ہے، دشمنوں نے روکنا شروع کر دیا، انہیں آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا تھا، اے لوگوں تم نے نواسۂ رسول کو بلا کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے بچوں کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا، وہ بڑے قرآن جس سے جان بخش صحرا بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن تم نے خاندان چشم نبوت و رسالت کے فرزندوں کے لیے پہلے قرآن کا پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیے گئے، پانی بند کر دیے ہو تو یزیدیوں نے کہا تھا حسین سے کہو یزید کی بیعت کر لے، ساری دنیا پانی پانی ہو جائے گی، اگر بیعت نہ کریں گے تو پھر پانی کا کچھ حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنا سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا سکتا نہیں، یاد رکھو وہ اپنی گردن کٹانا جانتا ہے، گردن جھکانا نہیں جانتا ہے۔ پھر حضرت عباس علمبردار نے ذوالفقار حیدری کا وہ جوہر دکھایا ہے، وہ جوہر دکھایا ہے کہ جو سامنے نہر فرات کی ایک فوجی کی دیوار بنی ہوئی تھی، حضرت عباس علمبردار اپنی تلوار چلاتے ہوئے یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات تک پہنچتے ہیں، رمضان کی لڑائی ہوتی ہے، حضرت عباس نے
ہے. اس کے بعد ایک چلو پانی اٹھا کر پینا چاہ رہے ہیں, پینا چاہ رہے ہیں, پینا چاہ رہے ہیں کہ زمین نے جھنجھوڑا, اے عباس تو پانی پیے گا. خاندان نبوت و رسالت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. اتنا خیال آیا ہے حضرت عباس نے پانی جو چلو میں بھر لیا تھا اسے پھینکا ہے, مشکیزہ کاندھے پہ لٹکایا ہے, گھوڑے پر سوار ہو کر خیمہ حسینی کی طرف بڑھنے لگے. یزیدیوں نے اعلان کیا, اے لوگوں سنو, کہ پانی کا مشکیزہ خیمہ حسینی تک نہ پہنچنے پائے. یاد رکھو اگر پانی کے یہ چند قطرے پہنچ جائیں گے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گے, تمہارے گھروں پر چلا کر خاکستر کر دیا جائے گا. چاروں طرف سے حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیا جاتا ہے. حضرت عباس علمبردار ہے مقابلہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ظالم نے آپ کے ہاتھ کو ختم کر شہید کر دیا ہے. حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لٹکایا ہے, ظالم نے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا. حضرت عباس نے پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں لٹکا لیا. کسی طریقے سے پانی کا مشکیزہ خیمہ حسینی تک پہنچ جائے, لیکن چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی. حضرت عباس کا تنہا وجود ہے, ہزاروں تیر ایک ساتھ نکل کر کے حضرت عباس کے جسم میں برسات ہو رہی ہے. ایک تیر آ کر کے مشکیزہ میں لگتا ہے, پانی بہ جاتا ہے. یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچنا نہ تھا, یہ رب بھی منظور نہ تھا کہ نہر فرات کا پانی خیمہ حسینی تک پہنچتا. میں آپ کو ایک آخری جملہ دینا چاہوں گا, اگر وہاں پر حسین چاہتے تو ننھے علی اصغر اگر ایڑی رگڑ دیتے تو جرمہ رحمت جاری ہو جاتا, لیکن حسین نے کرامت دکھانے نہیں, گردن کٹا کے اسلام کو بچا گئے ہیں. حضرت عباس ہے, تیروں سے لہولہان ہو جاتے ہیں, پورا جسم رنگین ہو جاتا ہے, اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں. بھائی جان میری خبر گیری کیجئے. حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے بھائی کو گود میں لیتے ہیں. ان کی روح انگلی سے پرواز کر جاتی ہے. تشنا لبوں نے ہوٹا رکھے فرات پر, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. شکست آپ کا اتحاد لکھ دیا جائے, مرد پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے. سرے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجے, چلو فرات پہ عباس, چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے. حضرات اس طریقے سے سب لوگ آ کر کے جامع شہادت نوش کہتے ہیں. حضرت عباس کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین ان کی لاش کو اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اب میں اپنی بات یہیں پر مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل موقع رہا, زندگی رہی تو اس سے آگے میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا. داستان حسین سننے کے لیے کلیجہ چاہیے, داستان حسین سننے کے لیے حقیقت پوچھیے تو ہم جیسے کم پڑھے لکھے کے پاس اتنا علم نہیں کہ حسین اعظم کا نام لے سکے. جو کچھ بیان ہوتا ہے یہ کربلا سے فیضان جاری ہوتا ہے, ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینے میں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. ابھی اور زندگی دے, یہ ہے داستان ادھوری, میری موت سے نہ ہوگی کبھی داستان پوری. یہ اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے, جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. ہمارے جسم میں ہر وقت حسینی خون رہتا ہے, جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.